اچھا جی، ہمارے معاشرے میں ایک گناہ اور بیماری اس قدر سرایت کر چکی ہے کہ اس گناہ کا ہمیں اب احساس تک نہیں ہے۔ آج کل ہر مجلس میں، ہر محفل میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی دو لوگ ہوتے ہیں وہ اس گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں۔ اور وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ ہے غیبت کا۔ غیبت، اب غیبت، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ اور غیبت کرنے والا گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا ہم میں سے کوئی یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کا بھائی مر جائے اور اس کا وہ گوشت کھائے؟ اور ہم زنا کو کتنا بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ ہمارے دل میں ایمان ہو تو ہم زانی سے سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت گناہ اتنا بڑا ہے کہ زنا سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس بڑے گناہ کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اور ہر مجلس میں، ہر محفل میں ہم غیبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں دو عورتوں کو لایا گیا، ان نے روزہ رکھا ہوا تھا اور ان کو اتنی پیاس لگ گئی، قریب تھا کہ وہ مر جاتی۔ ان کو جب اللہ کے رسول کی مجلس میں لایا گیا تو اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ تم الٹی کرو، کہہ کرو۔ انہوں نے الٹی کی تو ان کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے نکلے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان عورتوں نے غیبت کی ہے، غیبت کی وجہ سے یہ روزہ ان پر بھاری ہو گیا، اور یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ نہیں ہے، کبیرہ ہے۔ غیبت کی تعریف کیا ہے کہ ایک ایسی بات اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ کے پیچھے ہم کریں جو اس کے منہ پر کریں تو وہ اس کو ناگوار گزرے۔ ہاں، اس کے اندر ایک عیب موجود نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں، وہ تہمت ہے، وہ بھی بڑا گناہ ہے۔ آج کل ہمارا معاشرہ اور ہم من حیث القوم گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، اور گناہ کو گناہ تک نہیں سمجھتے۔ جھوٹ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ حسد کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ نہیں سمجھتے۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، گناہ نہیں سمجھتے۔ اب چھوٹا گناہ جب اس کو ہم گناہ نہیں سمجھیں گے، وہ گناہ بھی گناہ کبیرہ بن جائے گا، بڑا ہو جائے گا۔ اور یہ بہت بڑا، ایک بندے کو احساس ہو کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، اس پر اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ انسان کے دل میں یہ شعور کبھی پیدا ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، توبہ کرتا ہوں۔ لیکن وہ گناہ جنہیں ہمیں یہ احساس اور شعور بھی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہیں، اور ان پر پھر توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھو، خصوصاً غیبت کے گناہ سے۔ بہت بڑا گناہ ہے، سخت وعیدیں ہیں قرآن میں، حدیث میں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ میری آواز کو سننے والے مسلمان بہن بھائی غیبت کو ترک کر دیں گے اور اللہ سے عہد کریں گے آئندہ ہم غیبت نہیں کریں گے۔ یا اللہ، پہلے ہمارے اس غیبت کے گناہ کو معاف فرما، اور جس بھائی کی غیبت کی ہے اس کو بھی بتا دیں کہ بھائی میں نے آپ کی غیبت کی، آپ مجھے معاف کر دیں، اسے بھی معاف کروائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔